بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امریکی بچے کساندر فرتز نے امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں 1990 میں آنکھ کھولی۔ ماں باپ عیسائی تھے مگر ماں نے اسے کھلے عام اجازت دی کہ میرا بیٹا جو چاہے مذہب اختیار کر لے، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے مختلف مذاہب کی کئی کتابیں فراہم کی تھیں۔ اس نے تقریباً تمام کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا اور نتیجتاً 8 برس کی عمر میں اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ وہ دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ جان بھی چکا تھا۔ نماز، اذان اور بہت سے شرعی احکام بھی اسے سمجھ میں آ گئے تھے۔ اس نے قرآن کریم کا بھی کچھ حصہ ازبر کر لیا تھا۔ اس سب میں اس کے کسی ایک مسلمان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزی ہو گئی تھی۔ اس نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام محمد عبداللہ رکھا۔ اسے ایک اسلامی چینل نے اپنے ہاں بطور مہمان مدعو کیا تھا۔ اس کی عیسائی والدہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ ابھی ٹی وی اینکر بچے سے سوالات کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچے نے اچانک سے انہیں سوال کر کے چونکا دیا تھا۔ میں حج اور عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ سفر مشکل ہے؟ میں لباس احرام کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ وہ بچہ اپنے اسکول میں اکیلا ہی مسلمان تھا۔ باقی سب طلبہ و اساتذہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ اکیلا کھڑا ہوتا، اذان دیتا اور تنہا نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا۔ اسی وجہ سے وہ اسکول میں کافی مشہور ہو گیا۔ اینکر نے محمد عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو اس رستے میں مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس نے بڑی حسرت اور افسوس سے ملے جلے جذبات میں کہا، مجھے بس ایک ہی پریشانی ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی میری نماز رہ جاتی ہے۔ آپ کو کیا چیز اسلام میں کھینچ کر لائی ہے؟ اینکر نے دوسرا سوال کیا۔ میں جتنا زیادہ اسلام کا مطالعہ کرتا گیا اتنا ہی زیادہ اسلام میرے دل میں گھر کرتا گیا تھا۔ محمد عبداللہ کا جواب تھا، آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ بچہ فوراً بولا، میری 2 ہی تمنائیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ایک اچھا مصور بن جاؤں تاکہ میں مسلمانوں کی صحیح طرح سے منظر کشی کروں۔ امریکہ کی گندی فلمیں میرا دل دکھاتی ہیں جن میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بگاڑا جاتا ہے۔ دوسرا، میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی اثنا میں اس کی عیسائی ماں کہنے لگی کہ اس کا کمرہ مسلمانوں کے کعبہ کی تصویروں سے بھرا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہفتے کے جیب خرچ سے $300 جمع کر رکھے ہیں۔ اس کی دیرینہ تمنا ہے کہ وہ کبھی کعبہ کی زیارت کے لیے جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد عبداللہ کے یہ خیالات اور افعال ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ محمد عبداللہ کو ہی حقیقی ایمان کی وہ دولت نصیب ہوئی ہے جس کا دوسرے لوگ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس انٹرویو کے دوران محمد عبداللہ نے بتایا کہ اس نے گزشتہ برس روزے رکھے تھے۔ میرے پاپا نے مجھے چیلنج کیا کہ میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن وہ اس وقت ہار گئے جب میں نے یہ کام کر دکھایا۔ آپ کی اور کیا آرزویں ہیں؟ اینکر نے ایک اور سوال کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ فلسطین دوبارہ سے مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ یہ انہی کی سرزمین ہے۔ محمد عبداللہ کا جواب تھا، کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ خنزیر تو بہت ناپاک جانور ہے، میں نہیں کھا سکتا، اور پتہ نہیں لوگ کیسے اسے کھا لیتے ہیں۔ کیا آپ اسکول میں نماز کا عمل برابر جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اینکر نے پھر سے ایک سوال کیا تھا۔ جی، میں نے لائبریری میں خفیہ جگہ کا انتخاب کر رکھا ہے جس میں روزانہ نماز ادا کرتا ہوں۔ ابھی اس لطف اندوز انٹرویو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس نے اینکر کو لجاجت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا تھا، کیا آپ مجھے اذان کہنے دیں گے؟ پھر وہ اٹھا اور اس نے پرسوز لب و لہجے میں اذان دی۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر اینکر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ اللہ کریم سورہ محمد میں سچ ہی فرماتے ہیں، اگر تم دین محمدی سے روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ پیدا فرما دیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ آج اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 2050 میں افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب تک کائنات میں سورج چاند چمکتے رہیں گے، ستارے
جگمگاتے رہیں گے، چرند پرند چہکتے رہیں گے اور پھول کلیاں مہکتی رہیں گی، فصلیں گل و لالہ بہاریں دکھاتی رہیں گی، تب تک لا الہ الا اللہ کا نغمہ گنگنایا جاتا رہے گا۔ رسول پاک کی ختم نبوت کا سورج صبح قیامت تک ایمان و ایقان کی روشنیاں بکھیرتا رہے گا۔ اگر ہم مسلمان اس بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کار خیر کے لیے استعمال کر لے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہوگی کہ ہم اس کام میں جت جائیں اور خدمت اسلام میں دامے درمے قدمے سخنے جتنا ممکن ہو حصہ ڈال لیں۔ سوچیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے کیسے وابستہ رکھنا ہے، انہیں فکری الحادی الغار سے کیسے بچانا ہے، انہیں دور حاضر کے فتنوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری سوچ و فکر کا محور یہ ہونا چاہیے، دین ہمارا نہیں، ہم اس کے ہر پل محتاج ہیں۔ ہمیں اپنی نجات کے لیے اس دین کامل کی شدید ضرورت ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔